یہ کفر کے خیال کرتے ہیں اللہ کے بارے میں غلط خیالات، بے دین مگر نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھ لیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا۔ اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے، کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ لے جائے نہ، اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات ہے، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں۔ لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں، اس سے بڑا ظن سوء اللہ کے بارے میں کیا، بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا، اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی ہیں، شیطان نے چھین لی۔ جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے، یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا، یہ ظن حسن ظن ہوگا تو کوئی شخص دے گا نا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں، وہ ظن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان۔ اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے، تو ظن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن ظن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے، دونوں طرح کے احکام ہیں، خلاصہ یا تکوینی احکام ہے تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن ظن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی بہتر، خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا۔ وہ نوبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے ہیں، چھوٹا ننھا بچہ، اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے، میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک۔ تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، وہ الاٹ کریں گے اس کو کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کر، اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک مان کہ اللہ نے نہیں غلط حکم دی کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کا کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے، یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے کہ یہ وقت کی بات کی، اب نہیں، یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کا کام، اور مومن ہر حال میں۔ ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح، آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح، اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو، جب یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی، تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے مروہ پر کھڑے ہوئے، دونوں پہاڑیوں پر آیا گیا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں، یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں ایک ہی، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق نیت فی التوکل علیک، اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے کہ میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہوگا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تن جو منا تن جو من ذی عظیمت، میں آپ سارے سے روگ کا شکار، زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے، کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے، یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے گا کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لیا، ان تن جو منا تن جو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی، بیماری ایک ہے بڑی، وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پائی، بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے۔ ہر شخص اپنی جگہ چیختا ہے کہ میں مبخوس الحق، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا،
پر اگر وہ سمجھے کہ نہیں تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا۔ تو تشریح امور ہوں یا تکوینی، ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی